بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 12ویں تراویح کے چند اہم نکات۔ آج کی تراویح میں 14ویں پارے کے 19ویں رکوع سے 15ویں پارے کے اختتام تک تلاوت کی گئی۔ جس رکوع پر اختتام ہوا تھا اس میں بتایا گیا تھا کہ جو لوگ اپنے آپ کو خدا کے حوالے کر دیں ان کے لیے یہ کتاب صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرے گی اور رحمت و بشارت ثابت ہوگی۔ اب فرمایا گیا کہ اس کی ہدایت اور رحمت و بشارت کی بنیاد یہ ہے کہ اللہ حکم دیتا ہے عدل کا، احسان کا اور قرابت داروں کو دیتے رہنے کا، اور روکتا ہے بے حیائی، سرکشی سے۔ تمام نیکیوں اور برائیوں کی جڑ انہی میں ہے۔ عدل یہ ہے کہ جس کا جو حق بنتا ہے ہم بغیر کسی کمی بیشی کے اس کو ادا کریں، خواہ حقدار کمزور ہو یا طاقتور، خواہ ہم اس سے راضی ہو یا ناراض، اس کا حق کسی حال میں نہ روکیں۔ احسان عدل سے زیادہ بڑی چیز ہے، یعنی یہ کہ ہم فیاضانہ اور کریمانہ سلوک کریں، پھر رشتہ داروں پر عدل و احسان کے علاوہ مزید اپنا مال خرچ کریں۔ اسی طرح بدکاری اور بے حیائی کے کاموں سے اور ہر اس کام سے جو ایک شریفانہ معاشرے میں اچھا نہیں سمجھا جاتا ہمیں بچنا چاہیے، اور اپنی طاقت اور اثرات سے کوئی ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے۔ جو شخص بھی نیک عمل کرے گا، مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ وہ مومن ہو، ہم اسے دنیا میں پاکیزہ زندگی عطا کریں گے اور آخرت میں ان کے بہترین اعمال کے مطابق بخشیں گے۔ نیک عمل پر شرط اللہ تبارک تعالیٰ نے صرف یہ لگائی کہ انسان مومن ہو۔ اس کے بعد اگر وہ اچھے اعمال کرتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم اس کو دنیا میں پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے، اور آخرت میں جو اس کا اجر اللہ تبارک تعالیٰ دیں گے وہ تو الگ ہی ہے۔ عمل صالح پر دنیا میں پاکیزہ زندگی کا وعدہ ایک مومن کے لیے۔ ہم آپ بھی مسلمان ہیں، مومن ہیں، اور پاکیزہ زندگی کا جو سب سے اول درجہ ہے وہ ہے بے خوف زندگی۔ اس کے بعد اور تمام آرام، آشائش وغیرہ وہ جو کچھ ہیں وہ سب ہیں اس کے ساتھ میں، لیکن بے خوفی سب پر حاوی رہتی ہے۔ آپ کے پاس بہت سارا سامان آرائش، آشائش موجود ہو، لیکن اس کے بعد آپ کسی خوف اور خطرے میں اگر مبتلا ہیں تو پھر وہ سامان آرائش اور آسائش آپ کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی ہیں۔ اگر انسان کو یہ پتہ ہو کہ صبح اس کو پھانسی دے دی جائے گی تو رات میں طرح طرح کی کتنی بھی جو ہے خوش ذائقہ چیزیں اس کے سامنے اگر پیش کر دی جائیں تو بتائیے کیا وہ خوش دلی سے اس کو استعمال کر سکتا ہے؟ خوب نرم گدے بچھا دیے جائیں، اے سی لگا دی جائے، نیند آئے گی؟ نہیں آئے گی، کیونکہ اس کو خطرہ ہے صبح اپنی موت کا۔ تو اگر ہم آج جس طرح سے ہماری زندگی گزر رہی ہے، ہر وقت ایک خوف طاری ہے، اور اس کے بعد ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، تو اس کا مطلب کہیں نہ کہیں عمل صالح میں کوتاہی ہے۔ یہاں کوتاہی ہو رہی ہے، اس لیے خوف بھری زندگی ہم گزارنے پر مجبور ہیں۔ تو ہمیں اپنے آپ کو اپنے رب کی طرف لوٹانا ہوگا، جیسا وہ حکم ہمیں دے رہا ہے زندگی گزارنے کا، وہی زندگی ہمیں گزارنے کی کوشش کرنی ہوگی۔ جو اللہ کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، اللہ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ کمیاں کوتاہیاں ہمارے اعمال میں ہو سکتی ہیں جس کی وجہ سے وہ ثمرات ہم پر ظاہر نہیں ہو رہے ہیں۔ جو شخص بھی نیک عمل کرے گا، مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ وہ مومن ہو، ہم اسے دنیا میں پاکیزہ زندگی عطا کریں گے اور آخرت میں ان کے لیے بہترین اعمال کے مطابق بخشیں گے۔ جب بھی قرآن پڑھنے کا ارادہ ہو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو، یعنی شیطان مردود سے خدا کی پناہ مانگ لیا کرو۔ یعنی ایک بار اگر آپ سورت کے درمیان سے اگر آپ تلاوت کر رہے ہیں، بسم اللہ نہیں پڑھیں گے تو چلے گا۔ اگر سورت کے دھیان سے ذرا بات سنیے گا، اگر سورت کے درمیان، سورہ بقرہ بہت لمبی سورت ہے نا، ہم نے ایک پارہ پڑھا، پہلا پارہ، اب دوسرا
دوسرے کی ہم تلاوت کرنا شروع کرنے جا رہے ہیں سیقول کی، تو اگر ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر اپنی تلاوت شروع کر دیں تو یہ درست ہے، لیکن اگر ہم صرف بسم اللہ پڑھ کر اگر ہم سیقول کی تلاوت شروع کرتے ہیں تو یہ درست نہیں ہے۔ ہمیں اعوذ باللہ اور بسم اللہ دونوں پڑھنا ہے، یا تو صرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر ہم اپنی تلاوت شروع کر سکتے ہیں۔ اور اگر ہم سورت شروع کر رہے ہیں کوئی بھی، جیسے ہم سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کر رہے ہیں یا سورہ آل عمران کی تلاوت شروع کر رہے ہیں، تو اب ہمیں اعوذ باللہ اور بسم اللہ دونوں پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور تلاوت کے درمیان، تلاوت کر رہے ہیں ہم بیٹھ کر، اس درمیان اگر ہم کسی سے بات کرنے لگے، کوئی فون آ گیا یا اور کوئی آ گیا ہمارے پاس بیٹھ گیا، ہم سے گفتگو کرنے لگ گیا، تو گفتگو چاہے تھوڑی ہو یا زیادہ، پھر جب ہم تلاوت شروع کریں تو ہمیں اعوذ باللہ پڑھ کر پھر اپنی تلاوت کا آغاز کرنا چاہیے۔ اللہ نے اعوذ باللہ پڑھنے کا حکم دے کر شیطان کے شر سے محفوظ فرمایا، انہ لیس لہ سلطان، شیطان کا تسلط ان لوگوں پر نہیں ہوتا جو ایمان لاتے ہیں اور خدا پر بھروسہ کرتے ہیں۔ شیطان کا زور ان لوگوں پر چلتا ہے جو اسے سرپرست بناتے ہیں اور اس کے بہکانے سے شرک کرتے ہیں۔ کفر کا مسئلہ آیت نمبر 106 میں ہے کہ جو شخص ایمان لانے کے بعد کفر کرے، وہ اگر مجبور کیا گیا ہو اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو تو جان بچانے کے لیے کفر کا کلمہ کہہ سکتا ہے، مگر جس نے دل کی رضامندی سے کفر قبول کر لیا ہے اس پر اللہ کا غضب ہے اور بڑا بھاری عذاب ہے۔ آج جو لنچنگ کا معاملہ ہو رہا ہے اور وہ لوگ کلمہ کفر کہنے کے لیے مجبور کرتے ہیں، تو اگر انسان چاہے تو وہ ان کی کہی ہوئی بات کو اپنی جان بچانے کے لیے کہہ سکتا ہے، لیکن ایمان کا اول درجہ یہ ہے کہ چاہے انسان کی تکہ بوٹی کر دی جائے لیکن وہ کلمہ کفر اپنی زبان پر نہ لائے۔ صحابہ کرام کی سیرت میں دونوں طرح کے واقعات موجود ہیں کہ ظلم پر ظلم ہوئے لیکن انہوں نے کبھی جو ہے کلمہ کفر اپنی زبان پر نہیں لائے۔ حضرت عمار رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے کہ ان کو جب کفار نے مارا اور ستایا تو انہوں نے جو وہ کہلوانا چاہتے تھے سب کچھ کہہ دیا۔ آگے بات آ رہی ہے، مطلب یہ ہے کہ مومن کے لیے رخصت ہے کہ اگر کفار کے نرغے میں ہو اور اس سے کفر کا مطالبہ کیا جائے تو وہ کلمہ کفر کہہ سکتا ہے، بشرطے کہ ایمان پر اس کا دل مطمئن ہو۔ البتہ عزیمت یہ ہے کہ تکہ بوٹی کر دی جائے یا آگ میں جھونک دیا جائے، مگر کلمہ کفر زبان پر لانا گوارا نہ کرے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی مثالیں موجود ہیں۔ خباب بن ارد کو انگاروں پر لٹایا گیا، بلال حبشی کو زرہ پہنا کر دھوپ میں کھڑا کیا گیا، حبیب بن زید کے جسم کا ایک ایک عضو کاٹا گیا، عمار بن یاسر کی آنکھوں کے سامنے والدین کو سخت عذاب دے کر شہید کیا گیا، مگر ان حضرات نے کلمہ کفر کہنا گوارا نہ کیا۔ پھر حضرت عمار کو ناقابل برداشت اذیت دی گئی، آخرکار انہوں نے جان بچانے کے لیے وہ سب کچھ کہہ دیا جو کفار کہلوانا چاہتے تھے۔ وہ روتے ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کیفیت بتائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اپنے دل کا کیا حال پاتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا ایمان پر پوری طرح مطمئن پاتا ہوں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ پھر اس طرح کا ظلم کریں تو تم پھر یہی باتیں کہہ دینا۔ دو گروہوں کا ذکر کیا، ایک وہ جنہوں نے آخرت کے مقابلہ میں دنیا کی زندگی اور اس کے عیش و آرام کو ترجیح دی، ان کے بارے میں اللہ کا فیصلہ ہے کہ وہ انہیں سیدھا راستہ نہیں دکھائے گا اور ان کے دلوں پر، کانوں پر اور آنکھوں پر مہر لگا دے گا، لازماً یہ آخرت میں انتہائی نقصان میں رہیں گے۔ دوسرا گروہ ان لوگوں کا ہے جو ایمان لانے کی وجہ سے ستائے گئے تو انہوں نے گھر بار چھوڑ دیے، ہجرت کی، راہ خدا میں سختیاں جھیلی اور صبر سے کام لیا۔ ان کے لیے یقیناً تمہارا رب غفور الرحیم ہے۔ لوگوں کو دین کی طرف بلانے کے لیے ہدایت دی کہ اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ دعوت دو، اور بحث کرنا پڑے تو اس طرح بحث کرو جو پسندیدہ ہے۔ بے شک تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ کون اس کی راہ سے بھٹکا ہوا ہے اور کون اس کی ہدایت پر ہے۔ اگر تم کسی سے بدلہ لو تو اتنا ہی لو جتنا تمہارے ساتھ کیا گیا ہے، اور اگر تم صبر کر لو تو یہ چیز صبر کرنے والوں کے لیے بہت ہی بہتر ہے۔ اور تمہیں صبر نہیں حاصل ہو سکتا مگر اللہ ہی کے تعلق سے، اور تم ان مخالفین کی حرکتوں سے غمزدہ نہ ہو اور نہ ان کی چالوں سے پریشان ہو۔ یقیناً اللہ ان کے ساتھ جنہوں نے تقوی اختیار کیا
اور احسان کے ساتھ کام لیا۔ یقیناً اللہ ان کے ساتھ ہے جنہوں نے تقوی اختیار کیا اور احسان کے ساتھ کام لیا۔ سورہ بنی اسرائیل میں انہیں ان کی اپنی تاریخ کی روشنی میں بتایا گیا کہ اگر تم اس غرور میں مبتلا ہو کہ اللہ کے چہیتے اور محبوب ہو تو یہ خود فریبی ہے۔ یہودی یہ کہا کرتے تھے اور آج بھی کہتے ہیں کہ اس دنیا میں سب سے محبوب ترین قوم وہی ہے۔ اب اس کے بعد جو کچھ بھی وہ کریں سب منظور ہے، یعنی وہ تو بخشے بخشائے ہیں۔ آج مسلمان بھی اسی خوش فہمی میں مبتلا ہو گیا ہے کہ جنت کے ٹھیکیدار تو بس یہی ہے، بس اس کے بعد جو کرنا ہے وہ کریں۔ یہ خوش فہمی مسلمانوں کے اندر بھی آئی ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کو انہی کی تاریخ سے سورہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے بتلایا کہ صرف کسی نبی سے رشتہ، چاہے وہ صلب کا ہو یعنی نسب کا یا امت کا، صرف یہی کافی نہیں ہے، اعمال صالحہ کا ہونا ضروری ہے۔ اعمال صالحہ کا ہونا ضروری ہے کسی کی نجات کے لیے۔ تو بتلایا گیا ان کو کہ دیکھیے جب قوموں میں بگاڑ آیا تو اللہ کا عذاب آیا، اور جب قوموں نے اپنے آپ کو اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کے لیے اپنے آپ کو ڈھالا تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو عذاب سے نجات دی۔ تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے واقعے کو رکھ کر قرآن کے اندر یہ اصل ہمیں نصیحت دی جا رہی ہے کہ جب تمہارے اندر بگاڑ آئے گا تو تمہاری بھی حالت یہی ہوگی۔ صرف قصہ گوئی کے لیے ان کے واقعات کو ذکر نہیں کیا گیا ہے، مسجدیں ان کی بھی توڑی گئیں، یہاں تک کہ بیت المقدس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی۔ بیت المقدس کے سامنے ہماری یہ مسجدیں جو آج ہمارے سامنے ظلم کا شکار ہیں وہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہیں۔ وہ تو ایسی مسجد ہے کہ وہاں پر عبادت کا درجہ مقام بڑھ جاتا ہے۔ ایک نماز اگر وہاں کوئی پڑھتا ہے تو یہاں سے 25 گنا زیادہ جو ہے وہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ اس کا اجر دیتے ہیں۔ تو جب قوموں کے اندر بگاڑ آیا تو بچی تو وہ مسجد بھی نہیں، اور ایسا نہیں کہ اللہ دیکھ نہیں رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ جیسے اس نے خانہ کعبہ کی حفاظت کی ویسے وہ بیت المقدس کی بھی حفاظت کر سکتا تھا، اس کا گھر ہے وہ، لیکن نہیں، وعدہ تو صرف وہ دونوں حرم کے لیے ہے، اور کسی حرم کے لیے کسی مسجد کے لیے اللہ کی طرف سے حفاظت کا وعدہ نہیں ہے۔ دوسری مسجدیں ہمارے اور آپ کے اعمال پر ان کی حفاظت کا انحصار ہے۔ اگر ہمارے اعمال اچھے ہوں گے تو یہ ہمارا جو اس مسجد میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں پھر یہ محفوظ رہیں گی، ورنہ ہم کو سیدھے راستے پر لانے کے لیے ہمارا گھر بار ہماری عبادت گاہیں اللہ تعالیٰ ان پر دشمنوں پر تسلط کر دے گا، اور ایسا ہوا ہے، تاریخ گواہ ہے اور ہوتا جا رہا ہے۔ خدا کی رحمت کے مستحق تم اس وقت ہوئے جب تم نے اصلاح کی راہ اختیار کی۔ ساتھ ہی معراج کے بہت تفصیل ہے اس کے اندر، آپ مطالعہ کر سکتے ہیں اس کا۔ ساتھ ہی معراج کے واقعہ کو بتا کر مشرکین اور بنی اسرائیل دونوں پر واضح کیا کہ اب مسجد حرام اور مسجد اقصیٰ دونوں امانت تم خائنوں سے چھین کر اسی نبی کے حوالے کرنے کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ جس کو سرخرو ہونا ہو وہ اپنی روش بدل کر اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق کر لے، ورنہ اپنی ضد اور سرکشی کے نتائج بھگتنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اسی ضمن میں اخلاق و تمدن کے دو بڑے بڑے اصول بیان کیے گئے جن پر زندگی کے نظام کو قائم کرنے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ آخری کتاب دی گئی ہے۔ گویا اسلام کا منشور ہے جسے مدینہ میں اسلامی ریاست قائم کرنے سے 1 سال پہلے سب کے سامنے پیش کر دیا گیا ہے۔ کفار مکہ، یعنی یہ صورت جو ہے ہجرت سے چند ہی سال یا 1 سال پہلے اس کا نزول ہو رہا ہے۔ اس میں جو ہے اسلام کے منشور کا ذکر ہے کہ جب کبھی اسلام کا نظام قائم ہوگا دنیا میں تو اس کی بنیاد یہ ہوگی۔ آپ حیرت کریں گے اللہ تبارک تعالیٰ نے جن چیزوں کا اس میں ذکر کیا ہے، کون نہیں چاہے گا کہ بحیثیت باپ اس کی قدر کی جائے، اس کی عزت اور تکریم کی جائے؟ کون نہیں چاہے گا کہ اس کی بہن بیٹیوں کی عزتیں محفوظ رہیں؟ کون نہیں چاہے گا کہ اس کا مال محفوظ رہے؟ کون یتیم نہیں چاہے گا کہ اس کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھا جائے؟ یہ سب اللہ تبارک تعالیٰ نے اس صورت کے اندر تفصیل سے بیان کیا ہے۔
اسی ضمن میں اخلاق و تمدن کے دو بڑے اصول بیان کیے گئے جن پر زندگی کے نظام کو قائم کرنے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آخری کتاب دی گئی۔ یہ گویا اسلام کا منشور ہے جسے مدینہ میں اسلامی ریاست قائم کرنے سے 1 سال پہلے سب کے سامنے پیش کر دیا گیا، کفار مکہ کے سامنے بھی اور اہل کتاب کے سامنے بھی، اور اب تمام انسانوں کے لیے قیامت تک کے واسطے بھی یہی منشور کافی ہے۔ فرمایا ہر انسان کا شگون ہم نے اس کے گلے میں ڈال دیا ہے، اور قیامت کے دن ہم اس کا نامہ اعمال نکالیں گے اور کہیں گے لے پڑھ لے اپنا نامہ اعمال، آج اپنا حساب کرنے کے لیے تو خود ہی کافی ہے۔ جو سیدھی راہ پر ہوگا اس کا فائدہ اسی کو ہوگا، جو گمراہ ہوگا اس کا وبال اسی پر ہوگا، کوئی کسی کا بوجھ نہ اٹھائے گا۔ جب تک ہم پیغمبر یعنی ڈرانے والا نہ بھیج دیں ہم عذاب دینے والے نہیں، اور ہم جب کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں تو اس کے خوشحال لوگوں کو ڈھیل دیتے ہیں اور وہ اس میں نافرمانیاں کرنے لگتے ہیں، تب عذاب کا فیصلہ اس بستی پر چسپا ہو جاتا ہے اور ہم اسے برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ نوح علیہ السلام کے بعد کتنی ہی نسلوں کو ہم نے برباد کیا، تیرا رب اپنے بندے کے گناہوں سے پوری طرح باخبر ہے اور سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ جو دنیا چاہتا ہے تو ہم جس کو چاہتے ہیں جتنا چاہتے ہیں دے دیتے ہیں، جو دنیا چاہتا ہے تو ہم اس کو جتنا چاہتے ہیں تو ہم اس کو جس کو جتنا چاہتے ہیں اتنا دے دیتے ہیں، یعنی جتنا وہ چاہتا ہے اتنا نہیں مل جاتا۔ جو دنیا چاہتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر ہم اس کو جتنا چاہتے ہیں اتنا دے دیتے ہیں، وہ جتنا چاہتا ہے اتنا پھر بھی نہیں ملتا ہے نا۔ جو دنیا چاہتا ہے تو ہم جس کو جتنا چاہتے ہیں اتنا دے دیتے ہیں، پھر اس کی قسمت میں جہنم لکھ دیتے ہیں، اتنا پھر بھی نہیں ملتا جتنا وہ چاہتا ہے، اور جہنم لکھ دی جاتی ہے جو دنیا چاہتا ہے، جس میں وہ ملامت زدہ داخل ہوگا۔ اور جو آخرت کا خواہش مند ہو اور اس کے لیے ویسی کوشش کرے جیسی کوشش کرنا چاہیے، صرف خواہش مندی سے کام نہیں چلے گا۔ جنت کی طلب ہے، چاہت ہے، خواہش ہے اس کی، تو صرف دل میں خواہش رکھنے سے جنت نہیں مل جائے گی، بلکہ اس کے لیے ویسی کوشش کرنی ہوگی جیسا اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں جنت کی کوشش کے لیے بتلایا ہے۔ اس کے لیے ویسی کوشش کرے جیسی کوشش کرنا چاہیے، اور وہ مومن ہو تو ایسوں کی کوشش ہمارے نزدیک قابل قدر ہوگی۔ ان کو بھی اور ان کو بھی دونوں کو ہم دنیا دے رہے ہیں، یہ تیرے رب کا عطیہ ہے، کوئی اسے روکنے والا نہیں۔ مگر دیکھ لو دنیا ہی میں ہم نے ایک گروہ کو دوسرے پر کیسی فضیلت دے رکھی ہے، اور آخرت میں اس کے درجے اور بھی زیادہ ہوں گے اور فضیلت بھی بڑھ چڑھ کر ہوگی۔ خدا کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بناؤ، ورنہ ملامت زدہ بے یار و مددگار بن کر بیٹھے رہ جائیں گے۔ فرمایا گیا تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا ہے عبادت صرف اللہ کی کرو، تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ عبادت صرف اللہ کی کرو۔ والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، رشتہ داروں، مسکینوں اور مسافروں کا حق دو، فضول خرچی نہ کرو، اگر کسی کی ضرورت پوری نہ کرو تو نرمی سے جواب دے دو، نہ کنجوسی کرو نہ فضول خرچی کرو، اعتدال کی راہ اختیار کرو، اپنی اولاد کو مفلسی کے خوف سے قتل نہ کرو، زنا کے قریب بھی نہ پھٹکو، بغیر قانونی جواز کے کسی کو قتل نہ کرو، قانونی حدود سے باہر یتیم کے مال کے پاس بھی نہ پھٹکو، باہمی قول و قرار کی پابندی کرو، ناپ اور تول میں کمی بیشی نہ کرو، جس بات کا تمہیں علم نہ ہو اس کے پیچھے مت پڑو، غرور اور تکبر کی چال نہ چلو، یہ وہ حکمت کی باتیں ہیں جو تمہارے رب نے تم کو وحی کی ہیں۔ یہ جو نصیحتیں کی گئی ہیں اس کا سلسلہ یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے شروع کیا والدین کے حقوق سے، اور اتنے مؤثر انداز میں اللہ تبارک تعالیٰ نے والدین کے حقوق یہاں پر بیان کیے ہیں، دوسری جگہ پر اس انداز میں نہیں بیان کیے گئے۔ بیان تو اور جگہوں پر بھی ہوئے ہیں، لیکن جیسا اثر انداز رخ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں پر اختیار کیا ہے ایسا کہیں دوسری جگہ پر نہیں کیا۔ فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ ترجمہ دیکھیں،
اور تمہارے پروردگار نے یہ حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر والدین میں سے ایک یا دونوں تمہارے پاس بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو۔ دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک اگر بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف بھی نہ کہو۔ اللہ تبارک تعالیٰ عالم الغیب ہے، کیا ہو رہا ہے کیا ہونے والا ہے سب پتہ ہے۔ بعض مرتبہ والدین کی طرف سے اولاد کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، کبھی دوسری اولاد کی محبت میں آ کر، کبھی وراثت یا روپے پیسے کے بٹوارے کے چکر میں، یا اور کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے۔ ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا، ہو رہا ہے نا۔ ابھی جس کے ساتھ بیتا ہوگا وہ تو جانتا ہے، اور اگر اپنے ساتھ اپنا تجربہ نہیں ہے تو دوسروں کو دیکھ کر اندازہ لگا سکتے ہیں کہ والدین سے بھی زیادہ وہ کوئی نبی یا فرشتہ تو ہے نہیں۔ آج وہ والد ہیں، کل آپ بھی والد بننے والے ہیں، ہے نا۔ تو کچھ کمی بیشی تو ہو ہی جاتی ہے، اس کے باوجود بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ ان کو اف بھی نہ کہو۔ یعنی اگر کچھ والدین سے اگر کوئی زیادتی آپ کے حق میں ہو رہی ہے تب بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے اف تک کہنے سے روک دیا ہے۔ کیا مقام ہے! یعنی یہ سمجھ لیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے والدین کے حقوق کو بیان کرنے میں یہاں تو حد ہی کر دی ہے ایک دم سے۔ بحیثیت اولاد بولنے کا ہمیں حق نہیں دیا ہے۔ اف بھی نہ کہو، اس سے بڑا جملہ اس سے اور کوئی دوسرا ہو نہیں سکتا ہے۔ جو ہم کسی تکلیف میں مبتلا ہو کر آہ یا اف کہتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں والدین کے لیے اتنا بھی کہنے کی اجازت نہیں دی ہے۔ آگے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو اف تک نہ کہو اور نہ انہیں جھڑکو، بلکہ ان سے عزت کے ساتھ بات کیا کرو، نرمی کے ساتھ بات کیا کرو، اور ان کے ساتھ محبت کا برتاؤ کرتے ہوئے ان کے سامنے اپنے آپ کو انکساری سے جھکاؤ، ان کے سامنے جھکے رہو، ان کو عزت دو، اور یہ دعا کرو کہ یا رب جس طرح انہوں نے میرے بچپن میں مجھے پالا ہے آپ بھی ان کے ساتھ ویسے ہی رحمت کا معاملہ کریں۔ انہوں نے بچپن میں ہمیں کیسے پالا ہے، اگر ہم اس کو الفاظ میں ڈھالنا چاہیں تو ڈھال نہیں سکتے، اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسا لفظ استعمال کیا کہ جس کے اندر جو ہم بیان نہیں کر سکتے اپنی زبان سے وہ چیزیں بھی آ گئیں۔ جیسے انہوں نے مجھے بچپن میں پالا ہے تو ان کے ساتھ ایسے ہی رحمت کا معاملہ کرنا۔ یہ دعا کرنے کے لیے ہمیں کون سکھلا رہا ہے؟ ہمارا رب سکھلا رہا ہے۔ کس کے لیے؟ ہمارے والدین کے لیے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یہ دعا کرنا ہے ہمیں اپنے والدین کے لیے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اب آگے جو بات کہی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ تمہارا رب خوب جانتا ہے تمہارے دلوں میں کیا ہے، اگر تم نیک بن جاؤ تو وہ ان لوگوں کی خطائیں بہت معاف کرتا ہے جو کثرت سے اس کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ دیکھیے والدین، ایک جگہ اللہ تبارک تعالیٰ کل کی تراویح میں ہمارے وہ آیتیں آئی تھیں، اور پھر انشاءاللہ کل پرسوں آئیں گی۔ سورہ حج کی ابتدا میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے، ارذل العمر لکی لا یعلم بعد علم شیئا، کہ انسان کبھی کبھی عمر اس اسٹیج پہ پہنچ جاتا ہے جہاں وہ پہنچ کر سب کچھ جاننے کے بعد بھی کچھ نہیں جانتا۔ ارذل العمر لکی لا یعلم بعد علم شیئا، یہ ایک دم بڑھاپے کی عمر کا ذکر اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا ہے کہ اس عمر کو پہنچ جاتا ہے جہاں سب کچھ بھول جاتا ہے، وہ سب کچھ جاننے کے بعد کچھ نہیں جانتا۔ یعنی بعض مرتبہ تو ایسا ہوتا ہے کہ بچپنا لوٹ آتا ہے، جیسے لوگ بچپن میں حرکتیں کرتے ہیں ویسے بڑھاپے میں کرنے لگ جاتے ہیں، ضد، چڑچڑاہٹ بچوں کے جیسی، ہے نا۔ ایسی حالت میں بھی اگر ہمارے والدین ہمارے سامنے پہنچ جائیں تو ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ نے پھر بھی اف کہنے سے روک دیا ہے۔ بچوں جیسی ضد کریں گے، بچوں جیسی حرکتیں کریں گے، بچوں جیسی چیزیں مانگیں گے تو انسان پھر کیا ہوتا ہے، وہ بولتا ہے کہ کیا کر رہے ہو آپ یہ، تو ایسا جھڑک کر بات کرنے کی اجازت پھر بھی ہم کو نہیں ہے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ نے والدین کی خدمت پر اتنا اجر دیا ہے، اتنا اجر دیا ہے کہ جس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔
موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک تعالیٰ سے پوچھا کہ میرے رب، جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا؟ جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ آپ کا پڑوسی ایک قصاب ہوگا، قصائی، گوشت کاٹنے والا۔ تو ان کو بڑی حیرت ہوئی کہ یہ قصائی جنت میں میرا پڑوسی ہوگا۔ تو بولے میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ بولے ٹھیک ہے، جاؤ فلاں جگہ۔ اس کے اعمال دیکھنا چاہ رہے ہیں وہ کہ یہ کون سا عمل کرتا ہے کہ جنت میں اس کو میرا پڑوسی بنایا جا رہا ہے۔ بھیجا موسیٰ علیہ السلام۔ موسیٰ علیہ السلام تو جاتے تھے جب کوئی دور پر، تو جو ان کے دل میں آتا تھا سب اللہ تعالیٰ سے بات کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہم کلامی کا شرف بخشا تھا۔ تو بتایا گیا کہ اس شخص کے پاس جاؤ۔ وہ گئے، اس کی گوشت کی دکان پر کھڑے رہے۔ جب اس نے اپنا کام پورا کیا تو گوشت کا ایک ٹکڑا لیا اور چل دیا اپنے گھر کی طرف۔ یہ پیچھے پیچھے گئے، اس سے اجازت لی، بھائی میں آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں۔ بولے ٹھیک ہے۔ مہمان نوازی عام بات تھی، آج کے جیسا ڈر اور خوف تو لوگوں کو تھا نہیں۔ تو بہرحال دیکھا کہ وہ گیا گھر پہ، بوڑھی ماں ہے، اس کے کپڑے وپڑے تبدیل کیے، جو بھی ان کی ضرورت تھی وہ پوری کیا اس نے، اور اس کے بعد جو گوشت کا ٹکڑا لے کر گیا تھا وہ اس کو پکا کر وہ اپنی ماں کو کھلایا، اور پھر اس کے بعد تو یہ ماں کی خدمت پر اتنا بڑا اجر دیا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ موسیٰ جیسے نبی کا وہ پڑوسی ہوگا۔ دیکھنے میں کوئی بہت بڑا علامہ یا مولانا تو وہ ہے نہیں، ایک دکان چلاتا ہے گوشت کاٹنے کی، اور اس کو نبی کا پڑوسی بنایا جا رہا ہے۔ اجر کس بات پر مل رہا ہے اس کو؟ ماں کی خدمت پر۔ اویس قرنی کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ آپ ابھی مدینہ نہ آئیں، آپ کے والدین بوڑھے ہیں، والدہ بوڑھی ہیں، آپ ان کی خدمت کریں۔ صحابیت کا درجہ بہت اعلیٰ ہے، آپ اس درجے سے محروم ہوئے، لیکن حضرت عمر، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا جا رہا ہے کہ یمن سے ایک شخص آئے گا، اس کا حلیہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ان کا کہ وہ ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، ایسا ہوگا۔ جب اس سے تمہاری ملاقات ہوگی تو تم ان سے دعا کروانا۔ عمر صحابی، علی صحابی رضی اللہ عنہم، اور ایک تابعی سے دعا کا حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ جب آئیں گے یہاں تو ان سے تم دعا کروانا۔ کس بات پر اجر مل رہا ہے؟ یہ مقام کس وجہ سے ملا ان کو؟ ماں کی خدمت کی بنا پر۔ تو اگر ہمارے درمیان ہمارے والدین بوڑھے ہو گئے ہوں تو ان کو ناقدری کی نظر سے نہ دیکھیں، بلکہ یہ ہمارے لیے جنت بنا لینے کا، جنت خرید لینے کا، یہ ہمارے لیے ایک ذریعہ ہے، ایک سبب ہے۔ ہم ان کی خدمت کر کے اپنی جنت بنا لیں، ہم ان کی خدمت کر کے اپنی جنت بنا لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا منبر پر چڑھتے ہوئے کہ اگر کسی کو رمضان جیسا مبارک مہینہ ملا اور اس میں وہ عبادت کر کے اگر اپنی مغفرت اس نے نہیں کروا لی تو وہ ہلاک ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہہ رہے ہیں، پہلے ممبر پہ قدم رکھا تو آمین، دوسرے پہ رکھا تو آمین، تیسرے پہ رکھا تو آمین۔ اب ایک غیر معمولی عمل ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول یہ کیا معاملہ ہے؟ آج ایک غیر معمولی عمل ہم نے دیکھا کہ آپ ممبر پر چڑھ رہے ہیں تو آمین کہہ رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے پھر بتلایا کہ ابھی جب میں ممبر پر چڑھ رہا تھا تو جبرائیل امین یہ دعا کر رہے تھے، دعا کہہ لیں یا بد دعا کہہ لیں کہ اگر کسی کو رمضان جیسا مبارک مہینہ ملے اور وہ عبادتیں کر کے اپنی بخشش نہ کرا لے، اپنی مغفرت نہ کرا لے، تو ایسا شخص ہلاک ہو جائے، اس کی ناک خاک آلود ہو جائے، وہ برباد ہو جائے۔ جبرائیل علیہ السلام بد دعا کر رہے ہیں، اللہ کے رسول آمین کہہ رہے ہیں۔ دوسری بد دعا انہوں نے یہ کی کہ اگر کسی کے والدین دونوں میں بڑھاپے کو پہنچ جائیں، وہ بڑھاپے کی حالت میں ان کو ملیں اور وہ ان کی خدمت کر کے اپنی مغفرت نہ کرا لے، اپنی بخشش نہ کرا لے، تو ایسے شخص کی ناک خاک آلود ہو، ایسا شخص ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے۔ یہ دعا کون دیکھ کر رہا ہے؟ یہ بد دعا کون کر رہا ہے؟ یہ جبرائیل علیہ السلام۔ آمین کون کہہ رہا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اندازہ لگائیں اس کی قبولیت میں کہیں کوئی تردد باقی رہ جاتا ہے؟ یہ دعا قبول نہیں ہوئی ہوگی؟ دعا کرنے والا، بد دعا کرنے والا حضرت جبرائیل امین جیسا فرشتہ، اور اس پر آمین کہنے والا کون؟ ایک محبوب، اللہ کا محبوب۔ تو اگر ہمارے درمیان ہمارے والدین اس عمر کو پہنچے ہوئے ہیں
تو ہمیں ان کی خدمت کر کے وہ مقام حاصل کر لینا چاہیے جو اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں دینا چاہتے ہیں۔ وہ قصاب کو موسیٰ علیہ السلام کا پڑوسی والدہ کی خدمت پر بنایا گیا، اویس کرنی کو جو یہ مقام ملا کہ ان سے حضرت عمر اور حضرت علی کو حکم دیا جا رہا ہے کہ ان سے دعا کروائیں، یہ مقام ان کو ملا ماں کی خدمت کی وجہ سے۔ اگر ہمارے بوڑھے ماں باپ ہمارے درمیان موجود ہوں تو ہمیں بھی وہ عمل کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہماری بخشش کا ذریعہ ان کو بنا دیں۔ ہم ان کو کبھی بھی تکلیف کا ذریعہ اپنے لیے نہ بنائیں۔ یہ نہ سمجھیں کہ یہ تو بڑھاپے کو پہنچ گیا، اب ان کی خدمت کرنا پڑتا ہے، ان کی ضرورتیں پوری کرنا پڑتا ہے، روز صبح آؤ تو یہ دوا گھٹی ہوئی ہے، وہ سارے کام بشاشت کے ساتھ کریں۔ انہوں نے اپنے آپ کو پسینے میں جلایا، دھوپ میں جلایا ہے، پسینہ بہایا ہے، تو ہم اور آپ جوان ہوئے ہیں۔ آج اگر ان کی ضرورتیں کچھ پڑ رہی ہیں تو ہمیں خوش دلی سے ان کی ضرورت کو پورا کرنا ہے۔ اور کبھی بھی والدین کی خوش دلی سے خدمت کرنے سے آپ کے رزق میں تنگی نہیں آنے والی ہے، یہ سمجھ لیں آپ، برکت ہی دے گا اللہ تبارک تعالیٰ، کیونکہ یہ حکم ہے، اللہ حکم دے رہا ہے، ہم اس کے حکم کی خلاف ورزی تو کر نہیں رہے ہیں، بلکہ جو حکم دیا رہا ہے ہم اس پر عمل کر رہے ہیں، تو اس پر عمل کرنے سے ہمارے مال میں کمی نہیں ہونے والی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ راستے کھولیں گے انشاءاللہ۔ شہر میں عورتوں کے درمیان چرچا ہوا یہ آخرت کے منکرین تعجب کا اظہار کرتے ہیں کہ خاک ہو جانے کے بعد کیسے پیدا کیے جائیں گے۔ کہو جس طرح پیدا کیے گئے تھے انہیں ہمارے عذاب کا یقین نہیں ہے۔ کہو کوئی بستی ایسی نہیں ہے کہ ہم نے اسے ایک وقت آنے پر ہلاک نہ کر دیا ہو یا اس پر عذاب نہ بھیجا ہو۔ پھر شیطان کے ازلی دشمن ہونے کا ذکر کیا گیا تاکہ سمجھ میں آ سکے کہ کفر، نافرمانی اور ناشکری کی روش شیطان کی روش ہے، اور جو اس پر چلے گا وہ گویا شیطان کی پیروی کرے گا، حالانکہ یہ روش دھوکے کے سوا کچھ نہیں۔ کہنے پر تو اس رب کے چلنا چاہیے جو تم سب کا حقیقی رب ہے، جو سمندروں میں کشتیاں چلاتا ہے تاکہ روزی حاصل کر سکو۔ کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ تمہیں وہ خشکی پر زمین میں دھنسا دے یا تم پر پتھراؤ کرنے والی آندھی بھیج دے اور تم کوئی حمایتی نہ پاؤ؟ سیدھے راستے پر ثابت قدمی کے لیے نماز کے اہتمام کی تاکید کی اور فرمایا نماز قائم کرو زوال آفتاب سے لے کر رات کے اندھیرے تک، اور فجر کے قرآن کا التزام کرو، کیونکہ فجر میں پڑھے جانے والے قرآن کے خاص طور پر اللہ کے فرشتے گواہ بنتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی نماز میں لمبی تلاوت کرتے تھے، جس کا معمول آج تک اس امت کے اندر رائج ہے۔ اور رات کو تہجد پڑھو، یہ تمہارے لیے نفل ہے تاکہ تمہارا اللہ تمہیں مقام محمود پر فائز کر دے، اور دعا کرو کہ پروردگار تم مجھے جہاں بھی لے جا سچائی کے ساتھ لے جا، اور جہاں سے بھی نکال سچائی کے ساتھ نکال، اور اپنی طرف سے ایک اقتدار کو میرا مددگار بنا، اور اعلان کر دو کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، باطل تو ہے ہی مٹنے کے لیے۔ ہر زمانے کی جہالتوں میں سے ایک یہ ہے کہ لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا رہے ہیں کہ بشر کبھی پیغمبر نہیں ہو سکتا، اس لیے جب کوئی رسول آیا تو انہوں نے یہ دیکھ کر کہا، یہ تو کھاتا پیتا ہے، بیوی بچے رکھتا ہے، گوشت پوشت کا بنا ہوا ہے، فیصلہ کر دیا کہ یہ پیغمبر نہیں ہے کیونکہ بشر ہے۔ اور جب وہ گزر گیا تو ایک مدت کے بعد اس کے ماننے والوں میں ایسے لوگ پیدا ہوئے جو کہنے لگے وہ بشر نہیں تھا کیونکہ وہ پیغمبر تھا۔ چنانچہ کسی نے اس کو اللہ کا بیٹا کہا اور کسی نے اس کو اللہ بنا لیا، کسی نے کہا اللہ اس میں حلول کر گیا ہے۔ غرض بشریت اور پیغمبری کا ان جاہلوں کے نزدیک جمع ہونا ایک معمہ بنا رہا، حالانکہ بات بالکل کھلی ہے کہ اگر زمین پر فرشتے چل پھر رہے ہوتے تو ضرور ہم آسمان سے کسی فرشتے ہی کو پیغمبر بنا کر بھیجتے۔ جب بشر زمین میں بستے ہیں تو ان کی رہنمائی کے لیے بشر ہی کو رسول بنایا ہے۔ سورہ کو ختم کرتے ہوئے فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہو اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر، جس نام سے بھی پکارو اس کے لیے سب اچھے ہی نام ہیں، اور کہو تعریف ہے اس اللہ کے لیے جس نے کسی کو نہ بیٹا بنایا اور نہ کوئی بادشاہی میں اس کا شریک ہے،
اور نہ ہی وہ عاجز ہے کہ کوئی اس کا سہارا بنے اور اس کی بڑائی بیان کرو، کمال درجہ کی بڑائی۔ اس کے بعد سورہ کہف ہے۔ یہودیوں کی طرح عیسائیوں نے بھی قریش کو اکسایا کہ ان سے ذرا اصحاب کہف یعنی غار والوں کا حال پوچھو۔ اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے حالات سے آگاہ فرمایا کہ چند نوجوان جو اللہ کی توحید پر ایمان لائے تھے، اپنے مشرک معاشرے کے مظالم سے تنگ آ کر بستی سے نکل کھڑے ہوئے اور پہاڑ کے ایک غار میں پناہ گزی ہو گئے۔ اللہ نے ان پر طویل نیند طاری کر دی اور غار کے منہ پر ان کا کتا بھی نیند میں اسی طرح بیٹھا رہا کہ دیکھنے والے اسے زندہ سمجھ کر پاس بھی نہ پھٹک سکے۔ برسوں کے بعد جب مشرک اور جابر حکومت بدل گئی تو اللہ نے انہیں نیند سے بیدار کیا اور باہر کے حالات سے واقف کرانے کے بعد ان پر موت طاری کر دی۔ دیکھیے، جب انسان اللہ کا ہو کر رہتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس طرح سے بھی اپنے ان بندوں کی حفاظت کرتا ہے۔ تو حالات جو کچھ بھی ہیں، بہت زیادہ ہمیں اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ گھبرانا تب تک ہمیں ہے جب تک ہم اس کے ہو نہیں جاتے، جب تک ہم اللہ کے ہو نہیں جاتے، تبھی تک ڈر اور خوف ہے۔ جب ہم اس کے ہو جائیں، جیسا وہ چاہتا ہے ہم اپنی زندگی ویسی بنا لیں، قسم خدا کی نہ کوئی ڈر ہے نہ خوف ہے، کیونکہ پھر اللہ کہتا ہے کہ میں ہی تمہارا مولا ہوں اور میں ہی تمہارا مددگار ہوں۔ جس کا رب مددگار ہو جائے اس کے لیے ڈر اور خوف کس بات کا؟ ڈرنا تو تبھی تک ہے جب تک ہمارے اعمال خراب ہیں۔ اس واقعے کے آئینہ میں اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم کو دکھا دیا کہ تم اس وقت دعوت کے جس مرحلہ میں ہو، یہ مرحلہ اصحاب کہف کو بھی پیش آیا تھا۔ اگر تم صبر کے ساتھ اسی راستے پر چلتے رہے تو اللہ تمہارے لیے بھی اسی طرح راستہ نکالے گا جس طرح ان کے لیے نکالا تھا، اور اللہ اپنی راہ میں چلنے والوں کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس موقع پر توجہ دلائی کہ ان دنیا کے لالچی لوگوں کے مقابلہ میں اپنے غریب اور نادار ساتھیوں کے ساتھ زیادہ توجہ دیجیے، جو اگرچہ دنیا کی دولت سے محروم ہے مگر ایمان کی دولت سے مالا مال ہیں، دن رات اللہ کی یاد میں اور اس دین کی دعوت میں سرگرم ہیں۔ جو لوگ اسی دنیا کی کامیابی کو اصل کامیابی سمجھ بیٹھے ہیں، انہیں کھیتی کے لہلہانے اور آخر میں سوکھ کر بھوسا بن جانے کی مثال کے ذریعے سمجھایا کہ یہ دنیا اور اس کی بہاریں چند دن کی ہیں، ان میں سے کوئی چیز ساتھ جانے والی نہیں، ساتھ صرف ایمان اور نیک اعمال جائیں گے۔ اس سرمایہ کو جمع کرنے کی فکر کرو۔ یہ والدین کے تعلق سے جو آیتیں ہیں اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے والدین کے حقوق بیان کرنے کے بعد نیچے کی جو آیت ہے وہ اس طرح سے ہے کہ تمہارا رب خوب جانتا ہے تمہارے دلوں میں کیا ہے، اگر تم نیک بن جاؤ تو وہ ان لوگوں کی خطائیں بہت معاف کرتا ہے جو کثرت سے اس کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے، یعنی ہم والدین کی فرما برداری، ان کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، لیکن اگر کبھی بشری تقاضے سے ہم سے کچھ غلطی اگر ہو جاتی ہے تو اللہ کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے، تم نے جان بوجھ کر یہ کام نہیں کیا ہے۔ اب والدین بوڑھے ہو گئے ہیں، مزاج چڑچڑا ہو گیا ہے، بات بات پر ضد کرتے ہیں، تو کبھی رد عمل ظاہر ہو جاتا ہے انسان سے، ہے نا۔ اللہ کہتا ہے میں جانتا ہوں کہ تم یہ کرنا نہیں چاہتے تھے، بس ہو گئی تم سے غلطی، تو اللہ سے توبہ کر لو، اللہ سے معافی چاہ لو کہ اللہ غلطی ہو گئی ہے، آج ہم نے اپنے والد کو یا ہمارے اپنی والدہ کو ہم نے آج جواب دے دیا ہے، ہمیں نہیں دینا چاہیے تھا، اللہ ایک بار معاف کر دیجیے، ہے نا۔ آگے فوراً آیت لانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ انسان ہے، بشری تقاضے ہیں، لگے ہوئے ہیں اس کے پیچھے، شیطان لگا ہوا ہے، ورغلائے گا کہ یہ کیا بڈھے کے پیچھے تم پڑے ہو، چھوڑو اس کو، ہٹاؤ، چھوڑو اس کے حال پر، اس طرح سے وسوسے ڈالے گا۔ تو اگر ایسا عمل کبھی ہم سے سرزد ہو جائے والدین کے حق میں تو دیر نہ کریں، فوراً ان سے بھی معافی چاہ لیں اور اللہ سے بھی معافی چاہ لیں، انشاءاللہ والدین بھی معاف کریں گے اور اللہ بھی معاف کرے گا۔ 12ویں تراویح کا بیان ختم ہوا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔